صد عزت و احترام و تکریم سامعین کرام، ناظرین کرام، رب تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ ان انبیاء کے جو رفقا، جو ساتھی، جو اصحاب اور جو حواری ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام اور بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مختلف مقامات پر موجود ہے، اور پھر نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب بعثت و تشریف آوری ہوئی تو حضور علیہ السلام کے جو ساتھی، حضور کے جو اصحاب، حضور علیہ السلام کے جو جانثار، جو صحابہ کرام علیہم الرضوان، ان کی عزتیں، ان کی تکریم، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کو جو شرف اور جو اعزاز عطا فرمایا، ان کے فضل کے لیے، ان کی فضیلت کے لیے اور ان کی عزتوں کے لیے یہی بہت بڑا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاکیزہ کلام میں ان کا ذکر فرمایا۔ باواز بلند سبحان اللہ فرما دیں، باواز بلند سبحان اللہ فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاکیزہ کلام قرآن مجید فرقان حمید مختلف مقامات پر ذکر کیا گیا کہ یہ جو حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام ہیں، فرمایا یہ رب تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں، مقبول بندے ہیں، محبوب بندے ہیں، اور فرمایا کہ انہوں نے بہت بڑی قربانی دی ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑا ہے، اپنے وطن کو چھوڑا ہے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اپنی اولادوں کو قربان کیا۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ فرمایا یہ تمام کے تمام سچے ہیں، یہ سچے لوگ ہیں، یہ پیارے لوگ ہیں، اور فرمایا کہ یہ فقیر بن کر اور یہ اپنا مال و دولت اور اپنی دنیا سب کچھ چھوڑ کر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑے۔ فرمایا یہ رب تبارک و تعالیٰ کے چنیدہ بندے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کے منتخب شدہ بندے ہیں، اور فرمایا یہ سب کچھ انہوں نے کیوں چھوڑا؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ نوجوان بچے توجہ کریں گے اس لفظ کے اوپر کہ ان کی نیت اور ان کی صداقت اور ان کی پاکیزگی کی گواہی خود رب کائنات عطا فرما رہا۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، فرمایا یہ سب کچھ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے کیا ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے۔ سورہ حجرات کے اندر رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، فرمایا یہ جو میرے نبی کے صحابہ ہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے نبی کے صحابہ، تمہارے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو محبوب بنا دیا۔ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کے الفاظ پڑھ کر انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لیے، اے میرے نبی کے صحابہ، تمہارے لیے ہم نے ایمان کو محبوب کر دیا اور تمہارے دلوں کو ایمان سے مزین کر دیا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور فرمایا کفر کو، فسق و فجور کو، عصیان کو، نافرمانی کو، گناہوں کو، کرہا،
تمہارے لیے مکروہ بنا دیا اور ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا۔ اولئک هم الراشدون، فرمایا یہی راشد لوگ ہیں، یہی مرشد ہیں، یہی ہدایت یافتہ ہیں، یہی ہدایت دینے والے ہیں۔ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے نبی کے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس طرح مسافر ستاروں کو دیکھ کر منزلوں کا تعین کرتے ہیں، فرمایا میرے نبی کے صحابہ کی جو پیروی کرے گا وہ ایمان کی منزل کو پا جائے گا۔ اولئک هم الراشدون، فرمایا یہ لوگ کون ہیں؟ یہ رشد و ہدایت والے لوگ ہیں، اور جو ان کی پیروی کرے گا وہ بھی رشد و ہدایت کو پالے گا۔ فضلا من اللہ ونعمۃ واللہ علیم حکیم، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر یہ فضل ہے اور نعمت ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے، ان کے دلوں کو پاکیزہ بنایا ہے، ان کی نیتوں کو پاکیزہ بنایا، ان کے عمل کو ریا سے اور ان کی زندگی کو حرص و ہوس سے، وَمَن یوق شح نفسہ فَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو حرص و ہوس سے اور ہر چیز سے بچا کر فرمایا ان کے دلوں کے اندر تقوی پیدا فرما دیا، ان کے لیے ایمان کو محبوب کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہے میرے نبی کے صحابہ کرام۔ قرآن مجید فرقان حمید کا جب آغاز ہوتا ہے، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے، متقین کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں، اس کے بعد آیات طیبات کے اندر قرآن میرے سامنے کھلا ہوا کفار کا ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہاں سے منافقین کا ذکر کیا جاتا ہے پورے رکوع تک۔ فرمایا کہ منافقین سے جب کہا جاتا کہ ایمان لے کر آؤ، تو فرمایا کیا فرمایا؟ ایمان کا آئیڈیل کون ہے؟ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا کہ ایمان لاؤ، کیسا ایمان؟ کما آمن الناس، جیسا لوگ ایمان لے کر آئے۔ اس وقت لوگ کون تھے؟ اس وقت لوگ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، اس وقت لوگ سیدنا مولائے کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم، اس وقت لوگ کون تھے؟ حضرت زید بن حارثہ تھے، سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت لوگ کون تھے؟ اس وقت لوگ وہ تھے جو سابقون الاولون، سب سے زیادہ پہلے سبقت لے جانے والے اور سب سے زیادہ پہلے ایمان لانے والے۔ فرمایا ایمان لانا ہے تو ان جیسا ایمان لے کر آؤ۔ ایک توجہ کیجیے گا نوجوان بچوں کے لیے ایک جملہ، یہ ایمان کا معیار ہے، یہ ایمان کا آئیڈیل ہے۔ فرمایا آئیڈیل ایمان کن کا ہے؟ فرمایا میرے نبی کا صحابہ کا آئیڈیل ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، لوگوں جیسا ایمان لے کر آؤ، میرے ابو بکر جیسا، میرے عثمان غنی جیسا، وہ سابقون الاولون جو سبقت لے گئے ایمان کے اندر، پہلے پہلے ایمان لے کر آئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، فرمایا جو ایمان کے اندر سبقت لے گئے، سب سے پہلے پہلے ایمان لے کر آئے، فرمایا یہ تمہارے لیے آئیڈیل ہیں اور یہ تمہارے لیے نمونہ ہیں۔ دوسرے مقام پر رب تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یہ کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آگے، ہم ایمان لے کر آگے۔ فرمایا نہیں نہیں، ایمان لاتے تو ان جیسا ایمان لے کر آتے تو ہدایت پا جاتے، میرے ابو بکر جیسا ایمان لے کر آتے، عمر فاروق جیسا، عثمان غنی جیسا، مولا کائنات جیسا۔ ایک جملہ آگے سے کفار نے، منافقین نے کہا، قرآن کی آیت ہے، میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، توجہ تھوڑی سی قرآن کی طرف رکھیں، کیونکہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، آپ بہت محترم ہیں ہمارے لیے، لیکن چونکہ قرآن پڑھا جا رہا ہے تو توجہ قرآن کی طرف رکھیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، فرمایا جب ان سے کہا جاتا کہ ایمان لے کر آؤ جیسے لوگ ایمان لے کر آئے، تو انہوں نے بڑا ایک غلط قسم کا جملہ کہا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس فاسقانہ جملے کو خود ذکر کیا ہے۔ ان سے کہا گیا کہ ایمان لے کر آؤ جیسے کہ لوگ ایمان لے کر آتے ہیں، نبی کے صحابہ ایمان لے کر آتے ہیں۔ انہوں نے کہا قالوا انؤمن کما آمن السفہاء،
ہم ایسا ایمان لے کر آئیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لے کر، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ تو سمجھ میں نہیں آتی ہے، کیسے عجیب لوگ ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، اپنے کاروبار کو چھوڑ دیا، اپنی زمینوں کو، پراپرٹیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، خاندانوں کو، دنیا کے اندر رہنے کی جتنی محبوب ترین چیزیں ہیں اور جن پر انسان مرتا ہے اور جن کے لیے انسان جو ہے نا بھاگا ہوا جاتا ہے، یہ عجیب لوگ ہیں، عجیب لوگ ہیں۔ یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اور جو ہے اسلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے اندر نکل آئے۔ تو کیا کہا انہوں نے؟ کہا انؤمنو، کیا ہم ایمان لے کر آئیں ان جیسا؟ کما آمن السفہاء، جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لے کر آئے۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، میرے رب نے فرمایا الا انہم ہم السفہاء، فرمایا میرے نبی کے صحابہ بے وقوف نہیں، یہ منافقین بے وقوف ہیں۔ ولکن لا یعلمون، لیکن ان لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ بے وقوفی کون کر رہا ہے، کون دیوانہ ہے اور کون فرزانہ ہے، کون عقل مند ہے اور کون بے وقوف ہے۔ فرمایا یہ تو بارگاہ خدا میں اور دربار مصطفیٰ میں پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا عطا فرمایا۔ تو والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ قرآن کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ جملہ سنیے گا، دوبارہ جملہ سنیے گا۔ آج ہمارے بچوں کے ذہنوں کے اندر نعوذ باللہ من ذالک میرے نبی کے صحابہ کے بارے میں تشکیک، کبھی ہمارے اہل سنت کے اندر تصور بھی نہیں ہوتا تھا، یہ کبھی گمان بھی نہیں ہوتا تھا، بلکہ ہمیں اس پر اعزاز حاصل تھا، ہمیں اس پر آنر تھا کہ ایک اہل سنت ہیں بحمد اللہ تبارک و تعالی، حضور کے نبی کے صحابہ ہوں، آل بیت اطہار ہوں، اولیاء کرام ہوں، کوئی بھی ہوں، ایک اہل سنت ہے پوری دنیا کے اندر جو کسی کی بے ادبی اور کسی کی توہین نہیں کرتے۔ ایک خدا کی قسم بات کر رہا ہوں، یہ مسلک کی بات نہیں ہے کہ میرا مسلک ہے تو میں کہہ رہا ہوں، نہیں، میں زبان و دل کو یکساں کر کے کہہ رہا ہوں، اور دل کے اندر اور ایمان کے اندر بھی یہ ہے کہ بحمداللہ تبارک و تعالی ہم 12 سال کی عمر سے 10 سال کی عمر سے امجدیہ کے اندر داخل ہوئے، کبھی ہمارے کسی استاد نے سبق پڑھاتے ہوئے کسی کے خلاف ہمارے دل کے اندر نہیں ڈالا۔ کیا ڈالا؟ جب بھی ڈالا محبتیں ڈالی۔ بچہ تو وہی سیکھتا ہے نا۔ آل بیت اطہار کا ذکر آیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، حضور کے اصحاب کا ذکر آیا، اولیاء کرام کا ذکر آیا، نبیوں کا ذکر آیا، قرآن کا ذکر آیا۔ ایک اہل سنت ہیں جن کے سٹیج سے، جن کے پلیٹ فارم سے، جن کے مدارس سے، جن کے علماء سے بحمد اللہ تبارک و تعالی کسی کی بے ادبی، کسی کی گستاخی، کسی کی توہین نہیں سنو گے بچوں، نوجوان بچوں، کبھی بھی نہیں سنو گے، اس محراب و منبر سے نہیں سنو گے، اور جب بھی ذکر آئے گا ان کا تو جھوم جھوم کے ذکر کریں گے۔ ہمارے سنیوں کے بچوں کے دلوں کے اندر سے صحابہ کی محبت کو نکالا جا رہا ہے۔ کل پرسوں میں نے کسی بچے نے مجھے سینڈ کیا، بڑا مجھے افسوس ہوا کہ نعوذ باللہ من ذالک، بھائی یہ تم تمام صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہتے ہو، پتہ نہیں اللہ کے ہاں کون رضی اللہ عنہ ہے، کون رضی اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ صحابہ سب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کس نے کہا یہ میرے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے، قرآن کی آیت سن لیجیے، میری بات ہو تو اس کو یہیں پر چھوڑ دیجیے۔ رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین، لفظوں پر غور کیجیے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سبحان اللہ، بآواز بلند سبحان اللہ کہہ دیں گے، بآواز بلند سبحان اللہ فرما دیں گے۔ فرمایا جو ایمان کے اندر سبقت لے گئے، انصار میں سے، مہاجرین میں سے، انصار میں سے، والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی احسان کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، ان تمام کیٹیگریز کو شامل کرنے کے بعد رب تعالیٰ نے ان کے لیے آنر اور اعزاز ذکر فرمایا۔ فرمایا مبارک ہو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور رب تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ رب سے راضی ہے۔ اسی لیے فرمایا ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی، آواز آنی چاہیے، ہر صحابی نبی۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ میرے نبی کا کوئی ادنا سے ادنا صحابی، میرے نبی کا ہر صحابی اعلیٰ ہے، کوئی غوث ہے، کتب ہے، ابدال ہے، امت میں کوئی بھی صحابی رسول تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ سن لیجئے اہل سنت کا عقیدہ،
کوئی غوث ہے، قطب ہے، ابدال ہے، کتنے بھی بڑے مرتبے پر فائز ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول ادنا سے ادنا صحابی، ادنا سے مراد یہ ہے کہ اس نے مختصر سے مختصر وقت پایا ہو حضور کی صحبت کے اندر. ایک صحابی رسول آئے ایک جنگ کے موقع پر حضور کی بارگاہ کے اندر، ایمان قبول کیا. یا رسول اللہ، اگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر لڑوں اور شہید ہو جاؤں تو رب تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا جو حالت کفر کے اندر؟ فرمایا سب معاف ہو جائیں گے. یا رسول اللہ، کیا مجھے جنت ملے گی؟ فرمایا بالکل جنت ملے گی. تلوار پکڑی، لڑتے لڑتے آ کر شہید ہو گئے. حضور نے فرمایا واہ 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 واہ، کیا بات ہے، اتنا مختصر سا وقت، اتنی مختصر سی چیز اور اتنا بڑا درجہ پا کر چلا گیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور سنیے گا، صحابی رسول کی ڈیفینیشن، تعریف، اس کے اندر کوئی مدت نہیں ہے کتنا عرصہ رہا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور ایمان کی حالت میں دیکھا، وہ صحابی بن گیا. یہی ایمان لے کر دنیا سے رخصت ہو گیا، وہ صحابی رسول ہوا. اس کا ٹائم پیریڈ کتنا بھی مختصر سے مختصر کیوں نہ ہو، اللہ اکبر، فرمایا کہ اس کے مقام کو، مرتبے کو، اس کی عزت کو کوئی بھی نہیں پا سکتا. جمادی ثانی کا مہینہ ہے. گفتگو میں نے اس لیے شروع کی، میرے نبی کے سب صحابہ اعلیٰ، لیکن بیت رضوان والوں کا کیا کہنا، جو بدر کے اندر شامل ہوئے ان کا کیا کہنا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت فرمائی. بیت رضوان والے. فرمایا بدر والوں کا کیا کہنا؟ اللہ نے ان کو مغفور فرما دیا اور فرمایا کہ وہ عشرائے مبشرہ جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جنت کی، مالک جنت نے جنت کی بشارت عطا فرما دی. اور پھر سب سے بڑھ کر صحابہ کرام کے اندر حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت، میرا طریقہ اور میرے خلفاء، میرے بعد. سبحان اللہ. مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، جو جمعہ پڑھنے آئے گا، جو کہے گا پیچھے اس امام کے، وہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے، اور امام کی اقتداء کر رہا ہے، تو امام کا عقیدہ سن لیں، اپنے امام کا عقیدہ سن لیں جس کے پیچھے آپ نے نماز پڑھنی ہے. ورنہ آپ کی نماز کہاں سے کہاں جائے گی؟ آپ کیسے کہیں گے پیچھے اس امام کے؟ امام تو خطبے کے اندر پڑھ رہا ہے افضل البشر بعد الانبیاء نہیں امام صاحب، ہم آپ کے پیچھے نماز تو پڑھیں گے لیکن ہم آپ کے یہ عقیدہ نہیں مانتے، ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ہیں. تو کدھر گئی آپ کی نماز؟ کدھر گئی آپ کی اقتداء؟ کدھر گیا آپ کا پیچھے اس امام کے؟ امام خطبے کے اندر اعلان کر رہا ہے کہ تمام اہل سنت کا، تمام اہل اسلام کا اس بات کے اوپر اجماع ہے، اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ تمام نبیوں اور اس کے بعد اگر کوئی افضل ترین ذات ہے تمام بشریت کے اندر، تمام انسانیت کے اندر، تو وہ ذات صدیق اکبر ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکات، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. وہ قوال آپ کو سناتے رہیں گے، علی دا پہلا نمبر، فلانا فلانا، قلندر دا پہلا نمبر، لیکن اسلام یہ کہتا ہے اللہ اکبر والسابقون الاولون. آقا تو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رفقا میں سے قبول اسلام سے پہلے کی دوستی ہے. 16-17 سال عمر ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، 2 سال کی عمر کا فرق ہے حضور کی عمر کا ان کی عمر کا، لیکن وہ جوانی، وہ شباب، وہ لڑک پن، وہ سب دونوں نے ساتھ گزارا. تجارت کے سفر دونوں نے ساتھ فرمائے. پھر اس کے بعد جو ہے جب سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی ہوئی تو سیدنا صدیق اکبر اپنا گھر بھی حضور کے گھر کے قریب لے کر آئے. میرا محلہ بھی تیرے محلے میں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر پر تشریف لایا کرتے تھے، دونوں یار آپس میں بیٹھتے تھے، محبت کرتے تھے. اور یہ کب کی دوستی ہے، کب کا یارانہ ہے؟ جب کوئی بندہ مشہور ہو جاتا ہے نا، پاپولر ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے سب رشتہ دار بن جاتے ہیں، اس کے سب دوست بن جاتے ہیں، اس کے سب یار بن جاتے ہیں. وہ آپ کو یاد ہے میں آپ کے پیچھے والی گلی کے اندر رہا کرتا تھا، وہ آپ کو یاد ہے کہ ہم آپ کے محلے میں دکان پر سودا لینے آیا کرتے تھے. لیکن جب بندہ ماڑا ہوئے، جب بندے کے پاس کچھ نہ ہو تو اس کا کوئی یار نہیں ہوتا، غریبوں کا کوئی یار نہیں ہوتا، کوئی دوست نہیں ہوتا. لیکن جب بندہ کھڑا ہو جائے تو اس کا ہر ایک یار بن جاتا ہے، ہر ایک دوست بن جاتا ہے. لیکن میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضور سے یارانہ کب فرمایا؟ ابھی اعلان نبوت بھی نہیں، ابھی شہرت بھی نہیں، لیکن پہلے سے ان کا دامن پکڑ لیا. سبحان اللہ. دونوں محبت کے ساتھ، دونوں پیار کے ساتھ رہتے. اب جیسے ہی حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، حضور نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر وحی آئی ہے. اللہ اکبر. جیسے وحی کا سلسلہ شروع ہوا، آپ نے جیسے ہی اسلام پیش کیا، میرے ابو بکر نے کوئی لیت و لعل نہیں کی، کوئی نہیں کہا کہ ہاں میں سوچتا ہوں، مجھے وقت دیا جائے، میں دیکھتا ہوں، غور و فکر کرتا ہوں، پوچھتا ہوں گھر والوں سے، خاندان سے پوچھتا ہوں، مشکلات ہوں گی، بڑے معاملات ہوں گے، اور خاندان کا اور اپنے آباء و اجداد کا دین میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے سب پر اسلام پیش کیا، سب نے لیت العل کی، فرمایا ایک میرا ابو بکر ہے. میں نے جب اس پر اسلام پیش کیا تو بلا تأمل، بلا توقف، فرمایا کہ اس نے فوراً جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا، اور فوراً میرے ہاتھ پر اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گئے. مردوں کے اندر سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، اور خواتین میں قربان جائے ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خواتین کے اندر سب سے پہلے آپ ایمان لے کر آتی ہیں. بچوں کے اندر مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، بچوں میں سب سے پہلے وہ ایمان لے کر آئے. اور غلاموں کے اندر حضور علیہ السلام کے لے پالک بیٹے، حضور کے متبنہ حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ، جن کا نام قرآن کے اندر موجود ہے. یہ سارے کے سارے سابقون الاولون ہیں، سب کے سب. لیکن عاقل، بالغ، مرد، عقل و شعور کامل، مکمل، اگر سب سے پہلے کوئی ایمان لایا تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. اور پھر یارانہ کیسا؟ جب مشکلات آ گئیں، پریشانیاں آ گئیں، ان مشکلات کے اندر، پریشانیوں کے اندر، ہر چیز کے اندر اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے. آپ نے اپنا وطن قربان کیا، آپ نے اپنی زمینیں، پراپرٹیاں کو قربان کی. میں ہجرت کا واقعہ، کیونکہ وقت نہیں ہے، وقت مکمل ہو رہا ہے، ہجرت کا واقعہ میں اگلی جمعۃ المبارک کو دوبارہ باقاعدہ طور پر سورہ توبہ کی آیت کریمہ ذکر کر کے پڑھوں گا. لیکن حضور علیہ السلام نے جب بھی کوئی قربانی مانگی، خاص طور پر موقع آیا کہ مال پیش کرنا ہے، آپ سب سے پہلے کھڑے ہو گئے. حدیث پاک پیش کرتا ہوں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتصدق ووافق ذالک. فرمایا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نام پر دو، صدقہ کرو. ایک خاص طور پر لشکر کے لیے مال تیار کیا جا رہا تھا. حضور نے ترغیب دی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے دل کے اندر سوچا کہ میرا بھائی ابو بکر ہمیشہ آگے نکل جاتا ہے، خرچ کرنے کے اندر ہمیشہ آگے نکل جاتا ہے، دین کے اندر، دینی معاملات کے اندر ہمیشہ آگے نکل جاتا ہے. میں کیا کروں گا؟ فرمایا کہ عند مالی، فرمایا میرے پاس بہت سارا مال تھا، میں آج اپنے بھائی ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا. فقلت اليوم اسبق ابا بکر ان سبقته اليوم. فرمایا آج میں اپنے بھائی ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا. سبحان اللہ، کتنی پیاری سوچ تھی. کس چیز کے اندر مقابلہ ہو رہا ہے؟ کس چیز کے اندر مسابقہ اور کمپٹیشن ہو رہا ہے؟ دین کے اندر. میرا بھائی قرآن زیادہ پڑھتا ہے، میں اس سے زیادہ پڑھوں گا. یہ نماز کی صف اول میں ہوتا ہے، یار میں بھی صف اول کے اندر ہو جاؤں. ہے جی، میرا اور آپ کا مقابلہ کس کے اندر ہے؟ دنیا داری کے اندر، کہ میرے بھائی کے پاس اتنا مال ہے، میں اس سے زیادہ مال جمع کروں گا، جمع زیادہ کروں گا. میری دیوار تیری دیوار سے بڑی ہو جائے، میرا کاروبار تیرے کاروبار سے بڑا ہو جائے. میرا اور آپ کا، ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، سب اسی دہلیز کے اندر ہے، نہ میں الگ ہوں نہ آپ الگ ہیں، سب اسی زمانے کے اندر وقت گزار رہے ہیں، کوئی الگ زمانہ نہیں ہے. ہم سب کا مسابقہ، مقابلہ، کمپٹیشن جو ہے اسی دنیا داری کے اندر ہوتا ہے. لیکن قربان جائیں میرے نبی کے صحابہ پر. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الیوم اسبق ابا بکر ان سبقتہ الیوم. آج میرے بھائی ابو بکر سے میں آگے بڑھ جاؤں گا. قرآن نے کہا سابقو، یہی سبقت، سابقو الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. فرمایا سبقت لے جاؤ، مقابلہ کرو، کمپٹیشن کرو. کس چیز کے اندر؟ دنیا کے اس فانی مال کے لیے نہیں، بلکہ مغفرت کے لیے، جنت کے لیے، آخرت کے لیے. ہم میں سے کون ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ بھائی ماشاءاللہ آپ کا بھائی، ہاں اللہ قبول و منظور فرمائے، ٹھیک ہے ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے. لیکن دنیا کی بات آتی ہے تو ہم اس ریس کے اندر سب سے پہلے نظر آتے ہیں. اس مقابلے کے اندر کیو میں سب سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ کھڑکی کھلے تو کیو کے اندر سب سے پہلے میں ہوں.
یار نیکی کے اندر ہم کیوں نہیں آگے بڑھنا چاہتے؟ لیکن قربان جائیں، فرمایا کہ میں گھر گیا اور گھر جا کر فجیتو، میرے سامنے حدیث پاک ہو رہی ہے، فجیتو، میں گھر گیا اور اپنے سارے مال کو میں نے جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد بنصف مال میں نے ڈیوائڈڈ 2 کیا، تقسیم 2 کر کے، اور آدھا مال لا کر حضور کی بارگاہ کے اندر پیش کر دیا۔ آدھا مال بھی پیش کرنا بہت مشکل ہے۔ آپ کو اور مجھے کہا جائے کہ ڈیوائڈڈ 2 کر کے دے دو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر، تو ہماری تو سانس بند ہو جائے گی۔ کیا ہو گیا؟ ڈیوائڈڈ 2 کس کو کہتے ہیں؟ لیکن حدیث پاک کے لفظ کیا ہے؟ بنصف مالی، فرمایا آدھا مال لا کر میں نے حضور کی بارگاہ کے اندر پیش کیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا ما ابقیت لی اہلک، اے عمر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا؟ فقلت مثلہ، یا رسول اللہ آدھا لے کر آ گیا ہوں، آدھا چھوڑ کے آ گیا ہوں۔ فاتی ابو بکر، فرمایا اتنے میں دیکھا کہ میرا بھائی ابو بکر آ گیا، لیکن کیسا آیا؟ بکل ما عنده، فرمایا جو کچھ تھا اس کے پاس گھر کے اندر، جھاڑو پھیرا اور سب کچھ لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر۔ فقال یا ابا بکر، حضور علیہ السلام نے فرمایا یا ابا بکر ما ابقیت لی اہلک، ما ابقیت لی اہلک، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ فرمایا لے کر آ گئے ہو، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ قربان جائیں ابو بکر کیا کہتے ہیں؟ فقال ابقیت لهم اللہ ورسولہ، فرمایا اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا۔ بکل ما عنده، فرمایا سب کچھ لا کر حضور کی بارگاہ کے اندر پیش کر دیا۔ اس کے بعد سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں قلت لا اسبق الى شیء ابدا، فرمایا میں نے اس دن سوچ لیا کہ میں اپنے بھائی ابو بکر سے کبھی بھی سبقت نہیں لے جا سکتا ہوں، کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں۔ فرمایا میرا بھائی جو ہے وہ نیکی کے اندر اتنا آگے بڑھ گیا۔ اللہ اکبر۔ علامہ اقبال بھی بول پڑے، فرمایا پروانے کو چراغ تو بل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کی ناسبیت سے، ہر قسم کی خارجیت سے، جو دشمنان آل بیت ہیں، جو دشمنان صحابہ ہیں، جو دشمنان اولیاء کرام ہیں، جو دشمنان قرآن ہیں، میرا مالک و مولا ان تمام ظالموں سے، ان تمام فاسقوں سے اور ان تمام گستاخوں سے اللہ تبارک و تعالی میرے بچوں کو، ہماری جنریشن کو، ہماری نسلوں کو، یہ جتنے جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان سب کے لیے قرآن کے وسیلے سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر قسم کی گستاخی سے محفوظ فرمائے اور حضور کے صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آواز کے ساتھ ہر صحابی نبی